عمر یار اور سامری جادوگر کی کہانی کی تیسری قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلی اقساط نہیں دیکھی تو پچھلی اقساط ضرور دیکھیں۔ پہلی آواز نے کہا، تو کیا ہم خود کو اس کے سامنے ظاہر نہ کریں؟ دوسری آواز نے کہا، جسے پہلی آواز نے باتارا کہہ کر پکارا تھا، نہیں، ملکہ عالیہ نے ہمیں اس کے سامنے ظاہر نہ ہونے کا حکم دیا ہے، اور ہم ملکہ عالیہ کا حکم کسی صورت میں بھی ٹال نہیں سکتے۔ پہلی آواز نے کہا، ٹھیک ہے، پھر یہاں اندھیرا ہی رہنے دو تاکہ ہم اسے نظر ہی نہ آ سکیں۔ عمر عیار نے خوف بھری مگر اونچی آواز میں کہا، یہ تو کیا کہہ رہے ہو؟ آخر کون ہو تم؟ پہلی آواز نے کہا، فی الحال ہم تمہارے محافظ ہیں، لیکن ملکہ عالیہ نے حکم دیا تو ہم تمہاری موت بھی بن سکتے ہیں، اس لیے چپ چاپ پڑے رہو۔ عمر عیار نے غصیلی لہجے میں کہا، نہیں، میں چپ نہیں رہوں گا، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ اور اس قبر میں مجھے 2 ناگوں کی پھنکارنے کی آوازیں سنائی دی تھی، کہاں ہے وہ ناگ؟ ہم ہی ہیں وہ ناگ جو تم سے باتیں کر رہے ہیں، میں تمہاری سینی پر سوار ہوں، میرا نام ہومار ہے، اور جس ناگ نے تمہارے تھیلے سے لپٹ کر اس کا منہ بند کیا ہے، اس کا نام باتارا ہے۔ وہی آواز سنائی دی، اور یہ سن کر عمر عیار کو واقعی اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا کہ اس کی سینے پر موجود ناگ اسے انسانی آواز میں باتیں کر رہا ہے، اور ایک ناگ نے اس کی زنبیل کا منہ بھی بند کر دیا ہے تاکہ اس میں سے محافظ بورا باہر نکل کر اس کی مدد نہ کر سکے۔ عمر عیار نے خوب برے لہجے میں کہا، لیکن تم میری سینے پر کیوں سوار ہوئے ہو؟ اور دوسری ناگ نے میرے تھیلے کا منہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ناگ نے جواب دیا، تاکہ تم اٹھنے کی کوشش نہ کر سکو، اس لیے میں تمہاری سینے پر سوار ہوا ہوں، اور دوسرا ناگ تمہارے تھیلے سے اس لیے لپٹا ہے کہ تم اپنی مدد کے لیے اپنی اس طلسماتی تھیلے کا استعمال نہ کر سکو۔ عمر عیار نے کہا، لیکن میں تو زنجیروں سے بندھا ہوا ہوں، پھر میں اپنا تھیلا کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ اور میرا وہ تھیلا عام سا تھیلا ہے، یہ طلسماتی نہیں ہے۔ اس ناگ نے غصیلی لہجے میں کہا، ہم تمہارے اس تھیلے کے بارے میں جانتے ہیں۔ عمر عیار نے کہا، کیا جانتے ہو؟ ناگ نے کہا، سب کچھ جانتے ہیں، اب تم چپ رہو، اب اگر تم بولے تو میں تمہیں کاٹ لوں گا، اور میرے منہ میں جتنا زہر موجود ہے وہ میں تمہارے جسم میں منتقل کر دوں گا، تم ایک لمحے میں ہلاک ہو جاؤ گے، اور مرنے کے بعد تمہارا جسم اسی حالت میں گل سڑ جائے گا۔ عمر عیار کے چہرے پر خوف لہرانے لگا۔ عمر عیار نے خوف کے عالم میں کہا، لیکن تم چاہتے کیا ہو؟ باتارا ناگ نے کہا، ہم نہیں، پاتال کی کالی ملکہ تم سے کچھ چاہتی ہے، اسی کے حکم سے تمہیں یہاں لایا گیا ہے، اور اسی نے ہمیں تم پر مسلط کیا ہے۔ عمر عیار نے اسی انداز میں کہا، کیا چاہتی ہے کالی ملکہ، اور وہ کہاں ہے؟ باتارا ناگ نے کہا، وہ اپنے کالے محل میں ہے، تم فکر نہ کرو، ابھی تھوڑی دیر میں کالی ملکہ کے غلام موت بن کر تمہارے سامنے آئیں گے، وہ تمہیں سب کچھ بتا دیں گے کہ کالی ملکہ تم سے کیا چاہتی ہے اور تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، کون ہے وہ غلام؟ باتارا ناگ نے کہا، تم نے ملکہ کے غلام اور اپنے لیے موت کہہ سکتے ہو، ابھی کچھ ہی دیر میں وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ باتارا نے کہا، اور ملکہ کے غلام اور اپنے لیے موت کا سن کر عمر عیار کے جسم سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ عمر عیار نے کہا، اچھا، تم ایسا کرو کہ تم میری سینے پر سوار رہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کوئی حرکت نہیں کروں گا، لیکن اپنی اس ساتھی سے کہو کہ میرے تھیلے سے ہٹ جائے، تھیلا میرے بغل میں موجود ہے، وہ حرکت کر رہا ہے تو مجھے بغل میں گدگدی سی ہوتی ہے، میری ہنسی نکل گئی تو تم برا مناؤ گے، اور تم نے بلا وجہ مجھے کاٹ جانا ہے۔ باتارا ناگ نے کہا، نہیں، میں برا نہیں مناتا، تم جتنا ہنسنا چاہتے ہو ہنس لو، کیونکہ جب ملکہ کے غلام یہاں آئیں گے اور وہ تمہارے ساتھ جو سلوک کریں گے تو تم اپنی ساری ہنسی بھول جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ باتارا ناگ نے کہا، جب وہ آئیں گے تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ عمر عیار نے منہ بنا کر کہا، تو ان کے آنے سے پہلے تم ہی بتا دو، تمہیں بتاتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ باتارا ناگ نے پھنکارتے ہوئے کہا، تم ضرورت سے زیادہ بول رہے ہو، اب بس تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلے ورنہ۔ عمر نے منہ بنا کر کہا، کیا ورنہ؟ اسی لمحے اس کی منہ سے زوردار چیخ نکلی، اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے ناگ نے اس کے منہ کے پاس آ کر زوردار پھنکار ماری ہو۔ ناگ کے منہ سے نکلنے والی پھنکار میں اس قدر گرمی تھی کہ عمر عیار کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ باتارا ناگ نے پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا،
ابھی تو میں نے صرف پھنکار ماری ہے، اگر میں اپنا زہر تم پر اگل دیتا تو تمہارا چہرہ جل کر راکھ بن جاتا۔ اب خاموش رہنا ورنہ۔ تمرا یار نے یوں ہونٹ بھینچ لیے جیسے اس نے اب واقعی نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ اس کا چہرہ ابھی تک جل رہا تھا، آنکھوں میں مرچیں بری ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ اسے اس قدر تکلیف محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے چیخنا شروع کر دے، لیکن باتارا کی اس خوفناک پھنکار نے اس کی چیخیں بھی اس کی حلق میں ہی گونج دی تھی، اس لیے وہ دانتوں پر دانت دبا کر اس تکلیف کو برداشت کر رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک کھٹکی کی آواز سنائی دی۔ تمرا یار نے دائیں طرف سر گھمایا۔ اسی لمحے اس نے دیوار میں سے ایک بونے آدمی کی سائے کو باہر نکلتے دیکھا۔ اس سائے کے پیچھے ایک اور سایہ تھا، وہ بھی بونا تھا۔ دونوں بونے سائے اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں نے سیاہ رنگ کے لبادے نما لباس پہنے ہوئے تھے، اس لیے وہ تاریکی کا ہی جز دکھائی دے رہے تھے، نہ ان کے ہاتھ پاؤں دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی ان کے چہرے۔ اچانک ایک چیختی ہوئی تیز آواز ابھری، تو یہ ہے عمرہ یار۔ تو عمرہ یار لرز کر رہ گیا۔ یہ آواز بلا شبہ بے حد خوفناک اور کریہ تھی۔ عمرہ یار کو چیختی ہوئی آواز اپنے کان میں گھستی ہوئی اور کانوں کے پردے پھاڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عمرہ یار کی سینے پر موجود باتارا ناگ نے کہا، ہاں مگالو، یہی ہے عمرہ یار۔ دوسری سائے کی آواز سنائی دی، ٹھیک ہے، میں اپنے ساتھ چوگی کو لایا ہوں، تم دونوں اسے چھوڑ کر چلے جاؤ، اب ہم خود اسے سنبھال لیں گے اور اس سے بات بھی کر لیں گے۔ باتارا ناگ کی آواز آئی، ٹھیک ہے، اور عمرہ یار نے ناگ کو اپنی سینے پر رینگتے اور نیچے اترتے محسوس کیا تو اس کا رکا ہوا سانس جیسے بحال ہو گیا۔ عمرہ یار کی زنبیل سے لپٹا ہوا ناگ بھی اپنی بل کھول رہا تھا۔ چند لمحوں میں دونوں ناگ پھنکارتے ہوئے عمرہ یار کے ٹانگوں کی طرف چلے گئے اور پھر ان کی پھنکاریں دور ہوتی چلی گئیں۔ ان دونوں ناگوں کے جانے کے بعد عمرہ یار نے سوچا کہ اب زنبیل سے محافظ بونا شب چراغ ہیرا لے کر نکلے گا اور یہاں ہر طرف تیز روشنی پھیل جائے گی۔ روشنی ہوتے ہی یہ دونوں بونے سائے جو شیطانی سائے معلوم ہو رہے ہیں یہاں سے غائب ہو جائیں گے اور پھر وہ محافظ بونے کے ساتھ اس قبر سے نکل جائے گا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور محافظ بونا زنبیل سے شب چراغ ہیرا لے کر باہر نہ آیا تو عمرہ یار نے چیخ کر اسے آواز دی، محافظ بونے، جلدی باہر نکلو، مجھے اس اندھیرے سے خوف آ رہا ہے۔ لیکن جواب میں محافظ بونے کی آواز سنائی نہ دی۔ عمرہ یار نے زور زور سے چیختے ہوئے کہا، محافظ بونے کہاں مر گئے ہو تم؟ کیا تم بہرے ہو گئے ہو؟ میں چیخ چیخ کر تمہیں پکار رہا ہوں اور تم میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ محافظ بونے! عمرہ یار نے زور زور سے چیختے ہوئے کہا، لیکن پھر جواب ندارد۔ اچانک ایک بونے سائے نے عمرہ یار سے مخاطب ہو کر کہا، تم اپنی جس محافظ بونے کو پکار رہے ہو اس تک تمہاری آواز پہنچ ہی نہیں رہی عمرہ یار۔ عمرہ یار نے بوکھلا کر کہا، کیا مطلب ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دوسرے بونے سائے نے کہا، تمہارا یہ طلسماتی تھیلا ہماری موجودگی میں ناکارہ ہو چکا ہے۔ جب تک ہم یہاں ہیں اس وقت تک اس تھیلے سے نہ تو روشنی کی کوئی طاقت نکل کر تمہاری کوئی مدد کر سکتی ہے اور نہ تم اس تھیلے سے اپنی مدد کے لیے کچھ نکال سکتے ہو۔ عمرہ یار نے اسی انداز میں کہا، کیا مطلب؟ کیا تم شیطان ہو؟ پہلے بونے سائے نے کہا، باتارا ناگ نے مگالو کہہ کر پکارا تھا، شیطان نہیں، ہم تو شیطانوں کے بھی باپ ہیں، ایسے شیطان جن سے روشنی کی طاقتیں دور رہنا پسند کرتی ہیں۔ عمرہ یار نے ہمت کر کے کہا، ہاں، تم دونوں کیا چاہتے ہو؟ اس کے چہرے پر غصے اور تشویش لہرانے لگی تھی کہ وہ شیطانوں کی قید میں ہے۔ مگالو کی دوسری ساتھی چوگی نے کہا، ہمارے سامنے اقرار کرو کہ تم کالی ملکہ کے غلام ہو اور وہ تمہیں جو بھی کام کرنے کا حکم دے گی تم اس کا ہر حکم پورا کرو گے۔ عمرہ یار نے منہ بنا کر کہا، کیا مطلب؟ میں کالی ملکہ کا غلام کیسے بن سکتا ہوں اور مجھے کیا ضرورت ہے کہ وہ مجھے حکم دے اور میں اس کا ہر حکم مانوں؟ مگالو نے کہا، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو پھر ہم تمہارا بھیانک حشر کریں گے۔ عمرہ یار نے غصیلی لہجے میں کہا، کیوں؟ میرا کیا قصور ہے جو تم میرا بھیانک حشر کرو گے؟ کہاں ہے تمہاری کالی ملکہ؟ بلا اسے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے دھوکے سے یہاں لائی ہے۔ میں نے جس ناگ کو ہلاک کیا تھا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ اس کا بیٹا نہیں تھا، اس نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ بلا اسے، ابھی اور اس وقت بلاؤ۔ چوگی نے کرخت لہجے میں کہا،
وہ یہاں نہیں آئے گی بلکہ تمہیں اس کے پاس جانا پڑے گا۔ مرایار نے فوراً حامی برتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ مگالو نے پہلے والے الفاظ دہراتے ہوئے کہا ایسے نہیں، پہلے تمہیں ہمارے سامنے اقرار کرنا پڑے گا کہ تم کالی ملکہ کے غلام بن کر رہو گی، اور وہ تمہیں جو بھی حکم دے گی تم اس کا ہر حکم مانو گے۔ اس کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی۔ مرایار نے غصیلے لہجے میں کہا نہیں، میں اس بات کا اقرار نہیں کروں گا، میں آزاد انسان ہوں، میں کسی کا غلام بن کر نہیں رہ سکتا۔ چوگی نے چیخ کر کہا تمہیں کالی ملکہ کا غلام بننا ہی پڑے گا مرایار۔ مرایار نے اسی انداز میں کہا کیوں، زبردستی ہے کیا؟ مگالو نے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا ہاں، زبردستی ہی سمجھو۔ اگر تم نے ہمارے سامنے اس بات کا اعلان نہ کیا کہ تم کالی ملکہ کے غلام ہو اور اس کے ہر حکم کے پابند ہو تو ہم تمہارا بھیانک حشر کریں گے، تمہیں طرح طرح کے عذاب اور شدید ترین اذیتیں دیں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مرایار نے منہ بنا کر کہا مجھے ایسا کوئی تصور کرنے کا شوق بھی نہیں ہے۔ چوگی نے کہا تو کرو اقرار، تم کالی ملکہ کے غلام ہو۔ مرایار نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر اس نے کچھ سوچ کر ہونٹ بھینچ لیے، جیسے اس نے کسی بات کا جواب نہ دینے کی قسم کھا لی ہو۔ مگالو نے چیخ کر کہا مجھے جواب دو مرایار، کیا تم کالی ملکہ کے غلام بنو گی یا نہیں؟ مرایار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ چوگی نے بھی چیختے ہوئے کہا تم خاموش کیوں ہو گئے ہو، بولو، جواب دو۔ لیکن مرایار پھر خاموش رہا۔ مگالو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد غراتے ہوئے کہا لگتا ہے یہ ایسے نہیں مانے گا۔ چوگی نے کہا تو پھر ہم اپنا کام شروع کریں۔ مگالو نے کہا ہاں، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں ہر حال میں اس سے اقرار کرانا ہے کہ یہ کالی ملکہ غلام ہے اور بس۔ چوگی نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر میں شروع کرتا ہوں۔ مرایار جو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس نے تیز لہجے میں کہا یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، کیا شروع کرنے لگے ہو تم؟ ان کی باتیں سن کر نہ جانے کیوں بے پناہ خوف سا محسوس ہونے لگا تھا، جیسے وہ دونوں اس کے خلاف کوئی بھیانک منصوبہ بنا رہے ہوں۔ مگالو نے کہا اب ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے، اس خبر میں اب صرف تمہاری چیخیں گونجے گی، اور وہ بھی ہولناک، انتہائی ہولناک چیخیں۔ اسی لمحے مرایار نے ایک سائے کو اپنے طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا۔ مرایار نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا ارے ارے کیا کر رہے ہو، رکو رکو، میری بات سنو۔ لیکن سائے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اس کی جسم پر بندھی ہوئی زنجیر کو چھوا اور ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ اسے ہاتھ پیچھے ہٹاتی دیکھ کر مرایار کو سکون آ گیا۔ اسی لمحے اس نے قبر میں سرخ رنگ کی روشنی پھیلتی دیکھی۔ مرایار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا سرخ روشنی، یہ سرخ روشنی آخر کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے سر اٹھا کر اپنی جسم کی طرف دیکھا اور پھر نہ چاہتے ہوئی بھی خوف سے اس کی منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے جو سرخ روشنی دیکھی تھی وہ اس کی جسم پر بندھی ہوئی زنجیروں کی تھی جو تیزی سے سرخ ہوتی جا رہی تھی، اور پھر مرایار کو اپنا جسم بری طرح جلتا ہوئے محسوس ہوا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے زنجیریں گرم ہو کر اس کی جسم میں گھستی جلی جا رہی ہوں۔ اس کی منہ سے نکلنے والی تیز چیخیں انتہائی تیز ہو گئیں۔ اب آتے ہیں شہنشاہ افراسیاب کی طرف۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو ایک کنویں کی گہرائی میں موجود تھے۔ یہ انتہائی تاریک کنواں تھا۔ کنواں خشک اور صدیوں پرانا تھا۔ کنویں کے وسط میں ایک بڑا سا ستون بنا ہوا تھا جو اوپر سے کٹا ہوا تھا اور بے حد مسطح تھا۔ ستون کے درمیان میں ایک انسانی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی۔ اس کھوپڑی کا رنگ سیاہ تھا۔ سیاہ ہونے کی وجہ سے یہ کھوپڑی اندھیرے کا ہی جزو دکھائی دے رہی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب کھوپڑی کی منہ کی طرف کھڑا تھا، جبکہ ملکہ حیرت جادو اس کی دوسری طرف کھڑی تھی۔ دونوں کی نظریں اس کھوپڑی پر یوں جمی ہوئی تھیں جیسے اندھیرے کے باوجود وہ اس کھوپڑی کو بخوبی دیکھ سکتے ہوں۔ کھوپڑی کی گرد سفید رنگ کا دائرہ بنا ہوا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب مسلسل یہ الفاظ دہرا رہا تھا سامڑی روح، میں اپنی بیوی ملکہ حیرت جادو کے ساتھ تم سے خصوصی ملاقات کے لیے آیا ہوں، ہمارے سامنے ظاہر ہو جاؤ۔ اس نے جیسے ہی چھٹی بار یہ الفاظ دہرائے، اچانک کھوپڑی کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں میں دو سرخ بلب سے جل اٹھے۔ سرخ بلب پھر یہ سرخ روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ روشنی نہ صرف شہنشاہ افراسیاب بلکہ ملکہ حیرت جادو سمیت سارے کنویں کو ہی سرخ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کنواں اور وہ دونوں سرخ رنگ کے خون میں ڈوب گئے ہوں۔ پھر کھوپڑی کی منہ سے اچانک گاڑھا دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ دھواں تیزی سے کھوپڑی کے سر کی طرف بلند ایک جگہ جمع ہوتا جا رہا تھا۔
دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں نے ایک انسانی سائے کا روپ دھار لیا اور پھر وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اب ستون پر ایک انسانی سائے کا عکس دکھائی دے رہا تھا جس کے آر پار آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اسی لمحے عکس نے ہاتھ بڑھا کر ستون پر پڑی ہوئی کھوپڑی اٹھائی اور اپنی سر پر رکھ لی۔ جیسے ہی انسانی عکس نے کھوپڑی سر پر رکھی، اسی لمحے انسانی عکس کی گول گول آنکھیں چمک اٹھی۔ اس کی آنکھیں بے پناہ سرخ رنگ کی تھیں۔ اس انسانی عکس کو دیکھ کر ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب نے بے اختیار سر جھکا لیے۔ اسی لمحے ماحول بھیڑیے جیسی خوفناک گھرراہٹوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ یہ آوازیں اس انسانی عکس کی منہ سے نکل رہی تھیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب سامری جادوگر کی روح کو سلام پیش کرتا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے بھی مؤدبانہ لہجے میں کہا، طلسم ہوشربا کی ملکہ حیرت جادو کا بھی سامری روح کو سلام۔ سامری روح نے غراہٹ بھری آواز میں کہا، کیوں آئے ہو تم دونوں ایک ساتھ؟ کیا چاہیے؟ شہنشاہ افراسیاب نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہم سامری روح سے مدد مانگنے آئے ہیں۔ امید ہے سامری روح ہمیں مدد کرنے سے انکار نہیں کرے گی۔ سامری روح نے پوچھا، کیسی مدد؟ تو شہنشاہ افراسیاب نے اسے کالود جنات قبیلے اور کالود جن کے شہنشاہ تاج کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ وہ کیسے اپنی جناتی قبیلے سے باہر آیا تھا اور کیسے اس کا تاج کنویں میں گر گیا تھا جو سامری جادوگر کی طلسمات کا راستہ تھا۔ سامری روح نے ساری باتیں سننے کے بعد بھیڑیے کی طرح غراتے ہوئے کہا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، میں شہنشاہ تاج حاصل کرنا چاہتا ہوں آقا۔ اس تاج کے ملتے ہی کالود قبیلہ میرا غلام بن جائے گا اور جادوگروں کے ساتھ ساتھ جنات بھی میری فوج میں شامل ہو جائیں گے، جن کی مدد سے میں سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کو آسانی سے شکست دے سکوں گا۔ سامری روح نے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا، اس تاج کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں میری طلسمات جو کہ سامری طلسمات کہلاتے ہیں میں جانا پڑے گا۔ ان طلسمات کو جب تک تم ختم نہیں کرو گے تم شہنشاہ تاج حاصل نہیں کر سکو گے۔ اور سامری طلسمات عام جادوگروں کی بنائے ہوئے طلسمات نہیں ہیں، وہ میرے طلسمات ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک اور انتہائی ہولناک ہیں۔ شہنشاہ تاج اس کنویں میں گر کر میری آخری طلسم میں پہنچ چکا ہے جو موت کا طلسم ہے۔ اس طلسم تک پہنچنے کے لیے تمہیں پہلے طلسمات کو پناہ کرنا پڑے گا۔ جب تک تم ان طلسمات کو پناہ نہیں کرو گے اس وقت تک تم موت کی طلسم میں نہیں پہنچ سکتے۔ اور سامری طلسمات کے سارے طلسمات ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اس قدر خوفناک اور بھیانک جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شہنشاہ افراسیاب نے افسردہ لہجے میں کہا، میرے لیے شہنشاہ تاج حاصل کرنا بے حد ضروری ہے آقا۔ میں سردار امیر حمزہ سے روز روز کی شکست سے تنگ آ چکا ہوں اور مجھے طلسم ہوشربا مکمل طور پر ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر میں نے جلد سے جلد سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کو شکست نہ دی تو وہ طلسم ہوشربا میں گھس آئیں گے، اور اگر وہ طلسم ہوشربا میں داخل ہو گئے تو پھر میں تو کیا آپ بھی انہیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکیں گے اور وہ آسانی سے طلسم ہوشربا کو سر کر لیں گے۔ سامری روح نے کہا، ہاں میں دیکھ رہا ہوں، سردار امیر حمزہ کی فوج تمہاری فوج پر بھاری پڑ رہی ہے اور تم اس سے مکمل طور کئی برسوں سے شکست سے دوچار ہو رہے ہو، جس سے تمہاری طاقتیں بھی گھٹتی چلی جا رہی ہیں اور تمہارا طلسم ہوشربا بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، میں طلسم ہوشربا کو تباہ ہونے سے بچانا چاہتا ہوں آقا، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ میری جادوگروں اور جادوگرنیوں کی فوج میں جنات بھی شامل ہو جائیں، ایسی جنات جو ناقابل شکست ہوں اور وہ سردار امیر حمزہ کی فوج کو تاراج کر کے رکھ دیں۔ اور یہ ساری خوبیاں کالود قبیلے کی جنات میں موجود ہیں۔ یہ تو اتفاق ہے کہ کالود جن کا شہنشاہ تاج آپ کے طلسمات میں جانے والے راستے جو ایک حاضر اور غائب ہونے والے کنویں میں ہے میں گر گیا ہے، ورنہ ان جنات کی قبیلے تک پہنچنا ناممکنات میں سے تھا۔ اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں شہنشاہ تاج کو اپنے قبضے میں کر لوں اور اسے اپنے سر پر رکھ کر کالود قبیلے کی جنات کا سردار بن جاؤں۔ ایسا ہوا تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کا ختم ہونا یقینی ہے۔ ان جنات کی مدد سے میں دنوں میں سردار امیر حمزہ کی ساری فوج کو ختم کر دوں گا اور پھر ان تمام جنات کو طلسم ہوشربا میں پھیلا دوں گا۔ وہ سب طلسم ہوشربا کی حفاظت کریں گے تو طلسم ہوشربا اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔
جس پر حملہ کرنے کا پھر کوئی تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ ساملی روح اس سے جس نرم انداز میں بات کر رہی تھی اسے امید سی ہو چلی تھی کہ وہ اس کی بات مان جائے گا۔ ساملی روح نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں اگر تمہاری فوج میں جنات اور وہ بھی کالوت قبیلے کی جنات شامل ہو جائیں تو تمہاری فوج کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی اور ناقابل شکست ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں خود بھی اپنی طلسمات میں نہیں جا سکتا۔ وہ طلسمات میں نے اپنی عمر بھر کی کمائی اور بڑے بڑے خزانے محفوظ رکھنے کے لیے بنائے تھے۔ اب چونکہ میں زندہ نہیں ہوں اس لیے مجھے ان خزانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری روح کے لیے ان خزانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر تم میری طلسمات میں جا کر شہنشاہ تاج حاصل کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن سامری طلسمات تمہیں خود فتح کرنے ہوں گے۔ تم ان طلسمات کو سر کر سکو گے یا نہیں، اس کے بارے میں تمہیں میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ طلسمات کیا ہے، ان طلسمات کی طلسم شکن کیا ہے۔ البتہ میں تمہیں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ سامری طلسمات کی تعداد 7 ہے۔ یہ طلسمات میں نے اس انداز میں بنائے ہیں کہ انہیں کوئی اکیلا انسان یا جن فتح نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے 2 افراد کا ہونا ضروری ہے، جن میں ایک جادوگر ہو اور دوسرا ایسا انسان جو جادوگر کی ابجد بھی نہ جانتا ہو، لیکن وہ جادوگروں کا سب سے بڑا دشمن ہو اور اپنی زندگی میں کم از کم 100 جادوگروں اور 100 ہی جادوگرنیوں کو ہلاک کر چکا ہو۔ میرے دور میں ایسا کوئی انسان نہیں تھا جس نے کبھی کسی جادوگر یا جادوگرنے سے مقابلہ کیا ہو اور اسے ہلاک کیا ہو۔ اس لیے میرے خیال میں میرے بنائے ہوئے طلسمات محفوظ تھے کہ جب تک دنیا میں ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہو جاتا جس نے جادوگروں اور جادوگرنیوں سے مقابلہ کیا ہو اور 100 جادوگروں اور 100 ہی جادوگرنیوں کو بھی ہلاک کیا ہو۔ اس لیے میں مطمئن تھا کہ میرے طلسمات میں چھپائے ہوئے خزانے کوئی حاصل نہیں کر سکے گا۔ خیر، اب چونکہ مجھے ان خزانوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور تم بھی ان طلسمات کو شہنشاہ تاج حاصل کرنے کے لیے سر کرنا چاہتے ہو، اس لیے میں تمہیں ان طلسمات میں جانے، انہیں سر کرنے اور انہیں فتح کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ ان طلسمات میں جانے سے پہلے تم کسی ایسے انسان کو تلاش کرو جو جادو نہ جانتا ہو لیکن اس نے 100 جادوگروں اور 100 جادوگرنیوں کو ہلاک کیا ہو۔ اسے ساتھ لے کر ہی تم طلسمات میں جا سکتے ہو۔ طلسمات میں جا کر تمہیں اور اس انسان کو 3 طلسمات تباہ کرنے ہیں۔ 7ویں طلسم میں تم دونوں کو مل کر ایک بڑا اور خوفناک طلسم تباہ کرنا پڑے گا، تب تم خزانے والے کنویں میں پہنچ جاؤ گے۔ تم جو شہنشاہ تاج حاصل کرنا چاہتے ہو وہ اسی خزانے والے کنویں میں موجود ہے۔ شہنشاہ تاج کے ساتھ ساتھ میرا خزانہ بھی تم حاصل کر سکتے ہو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شہنشاہ اپراز نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لیکن ہم ایسے انسان کو کہاں ڈھونڈیں جو جادوگروں کا دشمن ہو اور اس نے 100 جادوگروں اور 100 ہی جادوگرنیوں کو ہلاک کیا ہو؟ سامری روح نے جواب دیا، یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ میں نے تمہیں جو تفصیل بتائی ہے اس پر عمل کرنے سے ہی تم شہنشاہ تاج تک پہنچ سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، جو اب تک خاموش کھڑی تھی، کیا آپ ہمیں ان طلسمات کے بارے میں اور تفصیل بتائیں گے آقا؟ سامری روح نے جواب دیا، نہیں، جب تک کوئی ان طلسمات میں داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چل سکتا کہ ان طلسمات میں کیا ہے اور ان کی طلسم شکن کیا ہے۔ ان طلسمات کے بارے میں شہنشاہ اپراسیاب اور اس انسان کو ہی پتہ چلے گا جب وہ طلسمات میں داخل ہوں گے۔ شہنشاہ اپراسیاب کی سوئی بدستور ایک جگہ اڑی ہوئی تھی، لیکن وہ دوسرا انسان، سامری روح نے کہا، دوسری انسان کو تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسے تلاش کرو اور اپنے ساتھ سامری طلسمات میں لے جانے کی تیاری کرو۔ میں تمہیں ایک انگوٹھی دے دیتا ہوں، جب تمہارے ساتھ دوسرا انسان ہو تو تم کسی بھی جھیل کے پاس جا کر انگوٹھی اس میں ڈال دینا، جھیل غائب ہو جائے گی اور اس کی جگہ وہ کنواں تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گا جس میں چھلانگیں لگا کر تم میرے طلسمات میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں میں تمہیں ایک بات اور بتا دیتا ہوں، تم دونوں کو کنویں میں ایک ساتھ طلسمات میں جانا ہوگا، لیکن کنویں میں گرنے کے بعد تم الگ طلسمات میں پہنچو گے اور دوسرا انسان الگ طلسمات میں۔ تم دونوں کو اپنے اپنے طور پر 3 طلسمات تباہ کرنے ہوں گے۔ 3 طلسمات تباہ کرنے کے بعد ہی تم آخری موت کی طلسم میں پہنچو گے۔ اس طلسم کو تم دونوں مل کر سر کرو گے، اور ہاں، جن طلسمات میں تم داخل ہوگی، اگر ان طلسمات کو تم سر نہ کر سکے اور انہی طلسمات میں موت کا شکار ہو گئے تو تمہارے ساتھ جانے والا انسان اپنی طلسمات میں ہلاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ انسان اپنے طلسمات میں ہلاک ہو گیا تو اس کے ساتھ تمہیں بھی مرنا پڑے گا۔ تو شہنشاہ پراسیاب اور ملکہ حیرت جادو چونک پڑے۔
शहनशाह प्रासियाब ने हैरत ज़दे लहजे में कहा, क्या क्या मतलब, मैं समझा नहीं। सामड़ी रूह ने कहा, सामड़ी तिलिस्मात में दाखिल होते ही तुम दोनों दो जान एक कालब बन जाओगे। अपनी तिलिस्मात में तुम नाकाम हुए तो इसका खमियाजा मौत की सूरत में होगा। तुम हलाक होगे तो तुम्हारे साथ दूसरी तिलिस्मात में मौजूद इंसान को भी हलाक होना पड़ेगा, और अगर वो इंसान अपनी तिलिस्मात में नाकामी का शिकार होकर हलाक हुआ तो उसके साथ तुम्हें भी हलाक होना पड़ेगा। सामड़ी तिलिस्मात में तुम दोनों को हर सूरत में कामयाबियां हासिल करनी है। दोनों के हिस्से में मौत ही आएगी, सिर्फ मौत। शहनशाह प्रासियाब और मलका हैरत जादू के चेहरों के रंग बदल गए। वो एक दूसरे की तरफ खौफ भरी नजरों से देखने लगे। ये कैसी तिलिस्मात है आखा कि एक इंसान की नाकामी का खमियाजा दूसरे इंसान को भी मौत की सूरत में भुगतना पड़ेगा? मलका हैरत जादू ने हैरत भरे लहजे में पूछा। सामड़ी रूह ने कहा, ये तिलिस्मात मैंने बनाए ही ऐसे थे ताकि कोई मेरे खजानों तक पहुंचना तो दरकिनार उन्हें देख भी ना सके। तो ये थी आज की हमारी कहानी की तीसरी किस्त। अगली आने वाली किस्त के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।